ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نامہ اعمال وہ کیا ہے، فضائل اعمال، فضائل اعمال لوگ پڑھتے ہیں، وہ مجھ سے فرمانے لگے، میں گیا ان کے پاس، بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اس کا تصور جس نے دیکھا نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو مجھ سے فرمانے لگے، بہت لمبا ہے، میں تو صرف ایک بات آپ کو سنا دوں، مجھ سے فرمانے لگے یہ پیارے تجھے نصیحت کروں؟ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کر دوں نصیحت؟ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا، کر دوں نصیحت؟ میں نے کہا جی فرمائیں۔ فرمانے لگے کہ دیکھو، جن لوگوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، جن لوگوں نے ایک رکعت میں الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا ہے اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے، جن لوگوں نے 40 سال فجر کی وضو نہیں کی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ان لوگوں کی زندگی کو استحسان کی نظر سے دیکھو۔ استحسان کا مطلب کہ بہت بڑے کام کیے، بہت اچھے کام کیے، بہت مضبوط کام کیے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہم نہیں پوری رات کھڑے ہو سکتے، کھڑے ہو گئے تو اگلے دن اسپتال میں جائیں گے، ہمارے دماغ اتنے نہیں ہیں کہ ہم ایک رکعت میں سورہ شروع سے پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق تک پڑھ دیں۔ انہیں استحسان کی نظر سے دیکھو، اور تم فرائض اور واجبات کے بعد سنتیں اور مستحبات پر پورا عمل کی کوشش کرو، اللہ تمہیں وہی نوازے گا جو ان لوگوں کو نوازا ہے جنہوں نے پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، جو انہیں اجر ملا ہے وہی تمہیں اجر ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ فرائض و واجبات کے بعد سنتوں اور مستحبات کو پکڑ لو، یہی ہے فاتبعونی، وہی اجر پاؤ گے۔ مجھ سے خود کہا، میرے دوستو آج یہاں سے اٹھو، بدل جاؤ، وہ انسان نہیں جو مسجد میں داخل ہوا تھا، آج دوسرے انسان بن جاؤ، وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی تھی، وہی اس کام کو کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، تو یہ شیطان ہے جو ہمیں برباد کرتا ہے۔ 1,25,000 1,50,000 احادیث میں آتا ہے کہ آخری حج میں جب تشریف لے گئے ہیں آقا تو 1,25,000 صحابہ تھے۔ بخاری شریف میں پوچھئے ان سے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے تھے، کیا ہے وہ تسبیح حج والی؟ ارے یار جو پڑھتے ہیں جاتے ہوئے جب تلبیہ، ہاں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آقا جب پڑھتے تھے سارے صحابہ خاموش ہوتے تھے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے اور ہر ایک کے کان تک وہ آواز پہنچتی تھی۔ جب آقا خاموش ہو جاتے تھے پھر تمام صحابہ ایک آواز سے پڑھتے تھے یہ تلبیہ، اور جب صحابہ خاموش ہو جاتے تھے تو سنتے تھے کہ چاروں طرف کے جو پتھر ہیں اور پہاڑ ہیں، پھر وہ تلبیہ پڑھتے تھے تیسری مرتبہ، اور جب وہ خاموش ہو جاتے تھے پھر آقا پڑھتے تھے، آقا خاموش ہوتے تھے صحابہ پڑھتے تھے، صحابہ خاموش ہوتے تھے تو پھر پتھر پڑھتے تھے۔ دیکھ لیجئے میرے دوستو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1,25,000 1,50,000 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ یہ تمام کے تمام صحابہ جو تھے انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کسی صحابی کے بارے میں دنیا کا کوئی دشمن سے دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اس وقت بزنس کیا تو جھوٹ بولے؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، امپورٹ بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھے رہتے تھے یا غار میں غار میں تو آخر میں گئے تھے، اور 30 سال تک تو تجارت ہی کرتے رہے۔ کبھی کوئی دشمن خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس وقت جھوٹ بولا اس مسئلے میں؟ بتاؤ، کیا انہوں نے تجارت نہیں کی؟ انتہائی کامیاب تجارت کی ہے،
انتہائی کامیاب تجارت کی ہے، سب سے بڑی تاجر مکہ مکرمہ کی، سب سے زیادہ دولت مند، آج اڈانی سب سے زیادہ دولت مند ہے، مکے کی اس سے زیادہ دولت مند کوئی عورت نہیں تھی۔ ان کے قافلے کے قافلے، تنہا ان کے پورے قافلے چلتے تھے، ان کے مینیجر تھے جو ان مینیجروں کو لے کر جاتے تھے اور آتے تھے اور ساری دنیا میں گھومتے تھے وہ قافلے، مال یہاں سے لے کر جاتے تھے، مال وہاں سے آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو ان کا چیف مینیجر جو تھا اس کو کہا کہ تم ساتھ جاؤ اور ذرا ان کے حالات دیکھو۔ وہ گیا، سفر میں، مہینوں کا سفر ہے، تجارت کر رہے ہیں، لوگوں کو سامان بیچ رہے ہیں، لوگوں سے سامان خرید رہے ہیں، کسی ایک جگہ ایک لمحے کے لیے منافقت نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، بغض نہیں، عناد نہیں، کچھ نہیں۔ آئے تو پوچھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہ بتاؤ، اس نے ساری تفصیل بتلائی، اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں انہی سے شادی کروں گی۔ پورا خاندان مخالفت کرا، ارے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہاری تجارت لے کے جاتے تھے، جو کچھ لاتے تھے تمہیں کما کے دے دیتے تھے، تھوڑا سا پیسہ اپنے پاس رکھ دیتے تھے، بے مضاربت کرتے تھے۔ کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ سچا آدمی نہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی گدی پر بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں یہ بیماری ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، پھر یہ کہتے ہیں دوا کر رہے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں اسپتال میں جاتے ہیں ڈاکٹر ہر طرح کا علاج کر رہے ہیں فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ کہاں سے فائدہ ہوگا؟